نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم رب تعالیٰ کا بے پایہ لطف و کرم و احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعہ مبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ میلاد کا مہینہ ہے اور مومنین کی بہاروں کا مہینہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کو منانا، سیلیبریٹ کرنا، اس پہ جو اعتراضات کیے جاتے تھے، لیکن اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں تو وہ آج ختم ہوتے ہوئے خود بخود نظر آ رہے ہیں۔ وہ اعتراض اس لیے کیا جاتا ہے کہ میلاد نہ منایا جائے، لیکن میلاد جو ہے وہ پوری دنیا میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ ہر سال جو ہے وہ ذکر مصطفیٰ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور جو سوال کیا جاتا ہے کہ بھی اس پہ جو ہے میں نے پچھلے جمعہ مبارک میں جو ہے وہ ذکر کیا کہ حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا۔ آج جو ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس کا ذکر کریں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ کرام نے کیسے میلاد سیلیبریٹ کیا، کیسے میلاد منایا۔ یہ آج جو ہے وہ ہماری گفتگو ہوگی دلائل پہ۔ یہ یاد رکھ لیں کہ وہ جو کہا جاتا ہے کہ جی یہ بدعت سیاح ہے، اس کا رد میں نے پچھلی 2 سپیچز میں تصور بدعت پہ جو ہے وہ ڈیبیٹ کی اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ بدعت سیاح وہ ہوگی جس سے کسی سنت کا ترک ہو جائے، کوئی سنت چھوٹ جائے، یا جس کی اصل شریعت اسلامیہ میں موجود نہ ہو، جو دین اسلام کے بنیادی عقائد، بیسک جو بلیفز ہیں ان سے ٹکراتا ہو، وہ بدعت سیاح ہوگی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے چرچے تو اس وقت بھی ہو رہے تھے جب انبیاء سے ان کی نبوتوں کا عہد و وعدہ جو لیا جا رہا تھا، یعنی جو سب سے پہلا میلاد جو جلسہ منعقد کیا گیا وہ عالم ارواح میں تھا کہ انبیاء کرام کو جو نبوت عطا کی گئی اور ان سے جو ہے وہ وعدہ لیا جا رہا تھا کہ تم نے جو دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دینا ہے، اس پہ جو عہد لیا جا رہا تھا۔ اور خود قرآن مجید نے سورہ آل عمران ورس 81 میں اس کو بیان کیا ہوا، اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ یہ جو عہد لیا جا رہا تھا، جو میثاق لیا جا رہا تھا، اس میں رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، کہ جب پھر میرے رسول کی آمد ہو جائے، میرے رسول آ جائیں، تمہارے اندر جو ہے میرے رسول مبعوث ہو جائیں، جب آمد مصطفیٰ ہو جائے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ یہ انبیاء سے عہد دیا جا رہا ہے، مصدقا لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تم اس پر ایمان بھی لانا اور اس کے دین کی مدد بھی کرنا، یہ عہد لیا جا رہا تھا۔ قال اقررتم، کیا تم اس چیز کا اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالُوا فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ سو پہلا گواہ خود رب تعالیٰ بنا، انبیاء نے اقرار کیا کہ ہاں رب تعالیٰ ہم اقرار کرتے ہیں اگر آمد رسول ہو جائے تو ہم اس کے دین کی مدد بھی کریں گے، اس پر ایمان بھی لائیں گے۔ اس آیت کریمہ کے تحت
حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المواہب اللدنیہ میں بیان کرتے ہیں کہ جب انبیاء کی وہ مجلس تھی تو جب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو انبیاء کے نور پر پیش کیا گیا تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور نے ان انبیاء کے نور کو ڈھانپ لیا، چھپا لیا۔ جب چھپا لیا تو انبیاء نے پوچھا باری تعالیٰ یہ کس کا نور ہے؟ تو اس وقت رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھذا نور محمد بن عبداللہ، یہ محمد بن عبداللہ کا نور ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پہلی سیلیبریشن، پہلا جو میلاد کا جلسہ منعقد ہو رہا ہے وہ عالم ارواح میں ہو رہا ہے، اور اس میں آقا علیہ السلام کی آمد کا ذکر بھی ہوا، اور اس میں آقا علیہ السلام پر ایمان لانے کا ذکر بھی ہوا، اور آقا علیہ السلام کے دین کی مدد و نصرت کا ذکر بھی ہوا۔ انبیاء نے جب اقرار کیا تو خود رب تعالیٰ گواہ بن گیا۔ سو پہلی سیلیبریشن جو ہے وہ عالم ارواح میں ہوئی اور عہد لیا گیا۔ مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ جو کہتے ہیں کہ یہ میلاد کیوں مناتے ہیں یہ لوگ، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہاں تک جو ہے وہ جب وہ اس بغض اور حسد کی آگ میں جلتے ہیں تو ان کے نام نہیں لینا چاہتا چونکہ میری عادت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ میلاد منانے سے بہتر ہے کہ تم جو ہے وہ فحاشی اور یعنی والی جو ہے وہ موویز دیکھ لو۔ انا للہ و انا الیہ، یہ کس چیز کی دعوت و تبلیغ دے رہے ہیں؟ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جب ہوئی اور آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر انبیاء سے عہد لیا گیا تھا، اور انبیاء اپنی امتوں سے عہد لیتے تھے۔ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو ہر زمانہ میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، سارے زمانے مصطفیٰ کے زمانے ہیں۔ یعنی عالم ارواح میں جب انبیاء کرام کی نبوت کے حوالے سے عہد لیا جا رہا تھا، وہاں بھی جو ہے وہ کیا تھا؟ آمد مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا تھا، وہاں بھی ذکر مصطفیٰ ہو رہا تھا، اور انبیاء جب آ گئے تو وہ انتظار کیا کرتے تھے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کس کا انتظار کیا کرتے تھے؟ آمد مصطفیٰ کا۔ اور باقاعدہ انبیاء کرام جو بیعت لیا کرتے تھے نا، اپنے امتیوں سے جو عہد لیا کرتے تھے، وہ یہی عہد اور بیعت لیا کرتے تھے کہ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خاتم النبیین، وہ محمد مصطفیٰ اگر تشریف لے آئے تو اس پر ایمان بھی لانا اور ان کے دین کی خدمت بھی کرنا۔ تو دیکھ رہے آمد مصطفیٰ کے چرچے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے بھی ہوتے رہے، اور جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اس وقت بھی رب تعالیٰ نے بھی خوشی منائی، اور مومنین جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، جنہوں نے اس کو دیکھا، انہوں نے اس خوشی کو بیان بھی کیا بعد میں کہ کیسے جو ہے وہ سیلیبریشن کی گئی۔ یہ انشاءاللہ میں روایات بھی میں نقل کرتا ہوں۔ اور پھر جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے ٹہتی دنیا تک جو ہے وہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ اب اس سب کی اصل، اب میں نے جتنی باتیں کی ہیں، ظاہر بات ہے کوئی نہ کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا، کوئی نہ کوئی ایویڈنس تو ہونا چاہیے، کیونکہ دلیل کے بغیر اگر آپ بات کریں گے تو ممکن ہے کوئی کہنے والا رد کر دے۔ لیکن میں نے جتنی گفتگو کی ہے اب اس پہ میں دلائل نقل کرنے لگا ہوں، اور یہ دلائل جو ہے، یہ ایویڈنسز جو ہے وہ ہمیں یاد ہونے چاہیے، آگے اپنی اولادوں کو ان ایویڈنسز کو بیان کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس تو دلائل کے انبار موجود ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو کہتے ہیں نا کہ میلاد نہ مناؤ، ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے، ان کے پاس دلیل موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا کیس اس طرح لڑتے ہیں کہ ہماری نوجوان
کر دیتی ہے کہ جی میلاد نہیں منانا چاہیے. اور ہمارے پاس دلائل موجود ہے، لیکن چونکہ ہم نہ پڑھتے ہیں، نہ پڑھاتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سناتے ہیں. اب اگر وہ کہتے ہیں کہ جی میلاد منانا جائز نہیں ہے تو دلیل بھی وہ لے کے آئے، بھائی کیوں نہیں ناجائز، کیوں آپ کہتے ہیں ناجائز ہے؟ دلیل وہ خود لے کے آئے. اب جو جواز پہ جو ہے وہ ہمارے پاس دلائل موجود ہیں. پہلی دلیل میں دے چکا ہوں، قرآن مجید کی ورس 81 پہ جو پہلا جلسہ جو ہے وہ منعقد کیا گیا وہ عالم ارواح میں تھا. اب ہر نبی نے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دی، ہر نبی نے خوشخبری دی. سب سے پہلی روایت امام ابن جریر، امام ابن منذر اور حضرت طاؤس، یہ تابعین ہے میں جو نقل کر رہا ہوں، اور حضرت امام طاؤس جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد ہیں، اسٹوڈنٹ ہے، صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ پہلے انبیاء سے وعدہ لیا گیا کہ اس پیغام کی تصدیق کریں گے اور اس پر ایمان لائیں گے، اس پر ایمان لائیں گے. اب میں نے جو بیان کیا یہ تفسیر کس کی ہوگی؟ امام طاؤس کی ہوگی، جو کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد ہیں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کرتے ہیں، یہ جو پہلی روایت نقل کی اور یہ جو دوسری روایت ابھی نقل کر رہا ہوں، اس کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر الدر المنصور میں نقل کیا ہے، اور امام طبری نے اپنی تفسیر میں اس کو نقل کیا ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، حضور علیہ السلام کے بارے میں ان سے وعدہ لیا گیا کہ اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث ہوں اور تم زندہ ہو تو تم ضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور آپ کی مدد کرو گے. سو ہر نبی اللہ کے حکم پر اپنی قوم سے وعدہ لیتا رہا. حضرت مولا علی کی روایت ہے، ہر نبی اپنے دور میں آمد مصطفیٰ کا منتظر بھی رہتا تھا اور اپنی قوم سے وعدہ بھی لیتا تھا، کیونکہ انہوں نے وعدہ رب تعالیٰ سے کیا تھا. اب ان کا جو امتی ہوتا تھا اس سے وہ نبی جو ہے وہ وعدہ لیتا تھا کہ اگر وہ نبی تشریف لے آئے، اگر وہ نبی آ جائیں تو ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کے دین کی مدد اور نصرت بھی کرنا ہے. یہ جو مدینہ پاک میں یہود آ کے آباد ہوئے تھے، یہ اہل کتاب تھے نا، میں ایک حوالہ اور دیتا جاؤں یہاں پہ، بھئی اہل کتاب تھے نا، اور وہ اہل کتاب جانتے تھے کہ آخری نبی اس مقام پر پیدا ہوں گے، اس مقام پر پیدا ہوں گے. اور قرآن مجید کی آیات میں اس کو بیان کیا گیا کہ وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو اس قدر جانتے تھے کہ اپنی اولاد کو بھی نہیں پہچانتے تھے، اس سے بھی زیادہ جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو جانتے تھے. تو وہ منتظر تھے، کئی سالوں سے وہاں پہ مدینہ میں آباد تھے. کس لیے آباد تھے؟ کہ نبی کی آمد ہوگی، کیونکہ ان کے انبیاء نے ان سے وعدہ لیا تھا. اور پھر دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اسی کی تفسیر نقل کرتے ہیں، اور اس تفسیر کو مسند ابو یعلا میں نقل کیا گیا ہے، حدیث کی کتاب ہے. اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الدر المنصور میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ اہل کتاب اور ان کے انبیاء سے یہ وعدہ لیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر آپ کی تصدیق کریں گے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو پھر ان پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کے دین کی مدد و نصرت بھی کریں گے. پہلے ان کے شاگرد کی تفسیر تھی، اب خود ان کے جو استاد ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں. اور حضرت جابر بن عبداللہ
روایت نقل کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم اگر موسیٰ تمہارے درمیان ہوتے تو میری اتباع کے علاوہ ان کے لیے کوئی چارہ کار نہ تھا. اب حدیث رسول بھی آ گئی, حدیث رسول بھی آ گئی کہ وہ بھی میری اتباع کرتے. اور حضرت داؤد اللہ کی بارگاہ میں علیہ السلام کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ قاضی ایاز نے الشفا میں اس کو نقل کیا ہے. اور آپ یہ نہ کہیے کہ قاضی ایاز جو ہے وہ پتہ نہیں کون سے جو ہے وہ چھوٹے سے کوئی امام ہوں گے. آپ اتنے بڑے امام اور محدث ہیں کہ امام نووی جو شارح صحیح مسلم ہیں اور ان کی کتاب جو امام نووی ہیں ریاض الصالحین آج بھی ہر عرب کی مدینہ پاک مکہ چلے جائے عرب کی ہر مسجد کی لائبریری میں موجود ہوتی ہے, اس کا درس ہوتا ہے. اتنے بڑے امام بھی جب قاضی ایاز کو کوٹ کرتے ہیں تو ایز اے ایویڈنس جو لے کے آتے ہیں, دلیل کے طور پہ قاضی ایاز کے قول کو نقل کرتے ہیں. وہ عظیم محدث جو ہے وہ جو ہے وہ اس کی اپنی کتاب الشفا میں نقل کرتے ہیں بتعریف حقوق المصطفیٰ کہ حضرت داؤد دعا مانگا کرتے تھے اللہم ابعث لنا محمدا مقیم السنت بعد الفتوى, اے اللہ ہمارے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما جو انبیاء کی آمد بند کرنے کے لیے تشریف لائیں گے کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور سنت کو جو ہے وہ قائم کرنے والے ہیں, سنت کو قائم کرنے والے ہیں. یہ وہ دلیل ہے کہ ہر زمانہ حضور کا زمانہ تھا اور ہر زمانے میں آمد مصطفیٰ کے نعرے لگے. باقاعدہ جو ہے وہ آمد مصطفیٰ کا انتظار کیا جاتا تھا اور عہد لیا جاتا تھا اور انبیاء کرام نے اپنی امتیوں سے عہد لیا باقاعدہ. تو یہ اعتراض کرتے ہیں بھئی تم کیوں جو ہے وہ آمد مصطفیٰ کو سیلیبریٹ کرتے ہو؟ یہ تو ہر نبی جو ہے وہ اپنی امت سے بھی بیان کرتا رہا. اور خود قرآن مجید دیکھیں, قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کو تعمیر کر دیا تو کیا دعا مانگی تھی؟ یہی آمد مصطفیٰ کی دعا مانگی تھی. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. رب تعالیٰ میں اس کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد جو اجرت تجھ سے مانگتا ہوں, جو نوکری میں نے کی ہے, اس کی اجرت صرف یہ ہے کہ وہ نبی آخر زمان میری نسل میں پیدا فرما. بس اتنی سی اجرت چاہتا ہوں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن مجید میں کیسے وہ بیان کرتے ہیں آمد مصطفیٰ کا کیسے نظر ہے؟ وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد, میرے بعد جو نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا. حضرت عیسیٰ چرچا کیا کرتے تھے علیہ السلام. اب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے. میں وہ دلائل دے رہا ہوں کہ اب آپ دیکھیں میلاد کا مہینہ آیا ہے, آپ کے سامنے جو میں نے اسپیچز کی ہیں آقا کا میلاد بھی بیان کیا جا رہا ہے نا. آپ جہاں بھی جلسہ بھی ہوگا, جلوس بھی ہوتا ہے, پوری دنیا میں جہاں بھی ہوتا ہے آقا علیہ السلام کی نعت خوانی ہوتی ہے, آقا علیہ السلام کے میلاد کو بیان کیا جاتا ہے, آقا علیہ السلام کے فضائل کو بیان. کون سی ایسی چیز ہے جو ناجائز ہے میلاد کرتے ہوئے, میلاد کو مناتے ہوئے؟ کون سی ایسی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ ان عقل کے اندھوں کو عقل عطا فرمائے. یہ ذریعہ ہے کہ اس نوجوان نسل تک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو بیان کیا جائے. جب وہ فضیلت دلوں میں بیٹھے گی تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہوگی, اور جب محبت پیدا ہوگی تو جس سے محبت ہو تو پھر اس کا چال چلن بھی اسی کی طرح ہو جاتا ہے, پھر وہ سیرت کو بھی اپناتا ہے. یعنی تم اس بیج کو ختم کرنا چاہتے ہو جس سے سیرت جو ہے وہ نکلتی ہے. اب جو میں نے آیت کریمہ جو ہے وہ لا اقسم بہذا البلد, اس کا ترجمہ دیکھیں کہ میں اس شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتا,
وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، صرف اس لیے قسم کھاتا ہوں کہ اے محبوب آپ اس شہر میں خرامہ ناز چلتے ہیں، خرامہ ناز چلتے ہیں، اس شہر مکہ کی قسم صرف اس لیے کھائی۔ اور آگے دیکھیں وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، آپ کے آبا و اجداد کی بھی قسم کھائی اس آیت کریمہ، کیونکہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پاک نسب سے، اسلام سے، پاک ارحام میں منتقل ہوتے ہوئے سیدہ آمنہ کی گود میں تشریف۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا کی قسم کھائی، وما ولد، اس میں کس کی قسم کھائی؟ کہ مکہ میں جس کی ولادت ہوئی اس کی بھی قسم ہے۔ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا کی بھی قسم کھائی، مکہ کی بھی قسم کھائی، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی بھی قسم کھائی۔ اب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے سیلیبریٹ کیا کرتے تھے، کیسے میلاد منایا کرتے تھے؟ سنیں، اب میں دلائل دے رہا ہوں۔ پہلی دلیل مسلم شریف سے ہے۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن یوم الاثنین قال ذاک یوم ولدت فیہ۔ حضور دیکھیں کیسے سیلیبریٹ کرتے تھے، جب سوار کا دن آیا کرتا نا، اور حضور کی پیدائش جو ہے وہ سوار کو ہوئی، منڈے، تو آقا علیہ السلام ہر سوار کو باقاعدہ اہتمام کیا کرتے تھے اور اہتمام کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ اتنا اہتمام اس دن کیوں کرتے ہیں؟ تو خود آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس دن میری ولادت ہوئی تھی۔ حضور تو ہر سوار سیلیبریٹ کیا کرتے تھے، اس دن میری ولادت ہوئی تھی، یہ وہی دن ہے جس دن میں پیدا ہوا تھا، سو میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن جو ہے وہ روزہ رکھتا ہوں۔ اگر آپ میلاد کے دن میں روزہ رکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ سنت مبارکہ ہے۔ لیکن اگر آپ کھانوں کا اہتمام کرتے ہیں تو سنیں اس کی دلیل بھی موجود ہے۔ اظہار تشکر کے لیے یہ عبادات ہیں، جیسے نفلی یا روزہ، نفلی روزہ ہے نا، یہ عبادت ہے۔ اگر آپ کھانا کھلاتے ہیں کسی کو تو یہ بھی عبادت ہے، اور سب سے بہترین اسلام کھانا کھلانا ہے۔ سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ کھانا کھلانا ہے۔ آپ خوشی کا اظہار جو ہے وہ کسی بھی نفلی عبادت کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مسجد میں آتے ہیں اور مسجد میں آ کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو سنتے سناتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ اگر آقا علیہ السلام کی ناخوانی ہوتی ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر نعتیں سنا کرتے تھے، حضرت حسان کے ساتھ سے، پھر میں درائے بات میں نقل کروں گا، یہ بھی عبادت ہے۔ اگر آپ جو ہے وہ جلوس کی شکل میں جو ہے وہ نکلتے ہیں اور جھنڈے لے کر نکلتے ہیں، تو آقا علیہ السلام جس دن مدینہ تشریف لائے اس دن جلوس کی شکل میں داخل ہوئے تھے، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ میں اس طریق کو نقل کروں گا آگے جا کے۔ یعنی آقا علیہ السلام کا ہر عمل رہتی دنیا تک جو ہے وہ سنت اور عبادت ہے۔ اب آپ جو ہے وہ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ کھانوں کا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں، امام طبرانی نے موجم الاوسط میں، اور امام ذہبی نے بھی اس روایت کو میزان الاعتدال میں نقل کیا، امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں، امام عسقلانی نے فتح الباری میں نقل کیا۔ 4 کتابوں کے میں نے آپ کو حوالے دی ہیں۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم عق عن نفسه بعد ما بعث نبیا، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم عق عن نفسه بعد النبوہ، دونوں روایات نقل کی کہ آقا علیہ السلام جو ہے وہ ولادت کی خوشی میں باقاعدہ طور پر بکرے ذبح کرا کے ان کا گوشت جو ہے وہ تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ اس کا گوشت جو ہے وہ تقسیم کرایا گیا، غرباء میں تقسیم ہوتا تھا باقاعدہ۔ اور اب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ میلاد کو سیلیبریٹ کیا کرتے تھے۔ اب
روایات کا آغاز کر رہا ہوں لیکن ٹائم ہو چکا ہوں. لیکن ایک روایت یہ موضوع جاری رہے گا انشاءاللہ. اب دیکھیں کہ حضور کیسے سیلیبریٹ کیا کرتے ہیں. حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں اور یہ روایت مسند احمد بن حنبل میں نقل کی گئی ہے, صحیح ابن حبان میں نقل کی گئی ہے, امام بخاری نے التاریخ الکبیر میں اس روایت کو نقل کیا ہے, امام طبرانی نے معجم الکبیر میں اس روایت کو نقل کیا ہے, امام حاکم نے مستدرک حاکم میں اس روایت کو نقل کیا ہے, امام بہقی نے شعب الایمان میں اس روایت کو نقل کیا ہے. اور یہ روایت جو ہے وہ حدیث صحیح ہے, حدیث صحیح ہے. اب عرباض بن ساریہ کیا کرتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی عند اللہ لخاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ وسأنبئکم بأول ذلك دعوة ابی ابراہیم وبشارة عیسیٰ بی ورؤیا امی التي رأت وكذلك امہات النبیین ترائن. میں نے روایت پڑھی ہے مسند احمد بن حنبل جو امام بخاری کے بھی شیوخ میں آئیں گے. خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں اپنی ولادت کا تذکرہ کس طرح کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں اس وقت بھی آخری نبی لکھا جا چکا تھا جبکہ آدم علیہ السلام اپنی مٹی میں ابھی گندے ہوئے تھے, ابھی آپ کا خمیر تیار ہو رہا تھا, اس وقت بھی میں خاتم النبیین تھا. آج تو جہالت اس قدر ہے, وہ جو تھوڑا سا نالج لے لیتے ہیں نا وہ پھر اعتراض کرتے ہیں کہ نبی تو جو ہے وہ جب بعثت ہوئی اس وقت نبی بنے, اس سے پہلے تو نبی نہیں تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی نبی کے مقام و مرتبہ کو بھی وہ اپنی عقلوں کے پیمانے پر پرکھنا شروع کر دیتے ہیں. پھر آقا علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب ابھی آدم علیہ السلام کا جو ہے وہ خمیر تیار ہو رہا تھا, ابھی وہ مٹی کے پروسیس میں تھے, اس وقت بھی میں نبی تھا. اور آگے فرماتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب میں اس کی وضاحت کرتا ہوں, سنو میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری ولادت سے پہلے دیکھا تھا, اور انبیاء کرام کی مائیں اس طرح کے خواب دیکھا کرتی تھی. اب بتائیں کہ حضور اپنا میلاد بیان کر رہے ہیں یا بیان کر رہے ہیں؟ جب حضور خود بیان کر رہے ہیں تو انہی چیزوں کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو یہ حضور کی سنت کو زندہ کرتے ہیں. اب چونکہ وقت ہو چکا ہے, اسی سے میں اگلی ساری روایات کو میں ساری روایات نقل کروں گا جس میں بہت زیادہ روایت ہے کہ صحابہ کرام کے سامنے حضور نے بھی جو ہے وہ اپنی ولادت کا ذکر کیا اور صحابہ کرام نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تذکرے کیسے کیے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سنتے اللہ فرمائے.